اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج 4 فروری 2020 اصول علوم شرعیہ کورس کے نام سے جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم نے اصول فقہ، اصول حدیث اور علم المنطق کا انتخاب کیا ہے، جس میں آج ہمارا علم المنطق کے تحت جو عبد عاجز کی جو کتاب ہے محاضرات فی علم المنطق، اس کا 5واں لیکچر ہے، جس کا عنوان ہے الکلیات الخمسہ۔ اس سے قبل ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مباحث الالفاظ، یعنی الفاظ مستعملہ کی اقسام۔ لفظ کی ہم نے کہا اگر مطلقاً دیکھیں تو کتنی قسمیں ہیں؟ 2، یا تو اس کا معنی ہے یا معنی نہیں ہے۔ اگر معنی نہیں ہے تو لفظ محمل ہوگا۔ محمل کا مطلب اہمال، اہمال کا مطلب ترک۔ اس کو محمل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ معنی نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ جیسے ہم بولتے ہیں دئیز، زید دئیز، تو دئیز کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر کوئی معنی ہو تو اس کو لفظ مستعمل کہتے ہیں۔ مستعمل اس لیے کہ ہم اس کو دلالت میں استعمال کرتے ہیں، تکلم میں استعمال کرتے ہیں، جیسے زید، انسان، جو بھی بامعنی لفظ ہے۔ اس کے بعد یہ جو لفظ بامعنی ہے، لفظ مستعمل، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، یا مفرد ہوگا یا مرکب۔ یعنی اگر لفظ کا جز معنی پہ دلالت نہ کرے تو مفرد ہے، اگر جز اس کے دوسرے معنی کے جز پہ دلالت کرے، مطلب اگر 2 معنی ہیں، اس کا ایک جز معنی کے ایک جز پہ دلالت کرے تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ اس کے بعد مفرد کی اقسام جو ہیں باعتبار نظری الی المعنی، کہ مفرد جو معنی دے رہا ہے، جب آپ نے تصور میں وہ معنی لائے ہیں، کیا اس کے ساتھ اور افراد یعنی کثیر افراد کا بھی ذہن میں آیا ہے یا صرف ایک فرد کا؟ اگر ایک کا آیا تو اس کو جزئی کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زائد افراد کا ذہن میں آیا تو اس کو کلی کہتے ہیں۔ تو علم منطق میں اس کی تعریف کیا ہوتی ہے جزئی کی؟ یعنی ما یمنع تصور معناہ من وقوع الشریکۃ فیہ۔ ما یمنع یعنی جو منع کرتا ہے، روکتا ہے، تصور معناہ کہ جس معنی کا آپ نے تصور کیا ہے وہ روکتا ہے آپ کو، کس سے؟ من وقوع الشریکۃ فیہ، کسی اور شے کا اس کے ساتھ شریک ہونا۔ آپ نے تصور کیا زید، یہ جو لفظ زید ہے، اس کا جب آپ نے معنی تصور کیا ہے ذہن میں، اس کے معنی نے غیر کو روک دیا ہے کہ زید کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا، معنی ہے یہ لفظ۔ اور اگر ذہن میں اور افراد یعنی کثیر افراد آئیں تو اس کو کلی کہتے ہیں۔ انسان، آپ نے لفظ انسان، اس کا جب معنی تصور کیا ذہن میں تو اس کے معنی نے آپ کو دیگر جو ایک سے زائد افراد کو ذہن میں آنے سے روکا نہیں۔ آپ نے کہا انسان زید بھی ہے، بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، علی بھی ہے، سب ہیں، لیکن جب آپ نے زید کا صرف معنی لیا تھا تو زید میں بکر نہیں آیا، عمر نہیں ہے، لیکن جب آپ نے انسان کا معنی تصور کیا ذہن میں تو زید، بکر سب آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ کلی۔ کلی کی تعریف منطق میں کیا ہوتی ہے؟ ما لا یمنع تصور معناہ من وقوع الشریکۃ فیہ۔ اب یہ جو کلی ہے، اس کی ہم نے اقسام پڑھی تھی مختلف اعتبار سے۔ اگر کلی کو ہم دیکھیں کہ اس کے جو افراد ہیں خارج کے اعتبار سے، کہ خارج میں ان کا وجود ہے یا نہیں ہے، تو کتنی قسمیں بنی؟ 2، کہ خارج میں وجود نہیں ہے، جیسے اجتماع الضدین، 2 متضاد چیزوں کا ایک ہی شے میں ایک ہی وقت میں جمع ہونا، یا افراد ہیں، خارج میں افراد ہیں، لیکن یہ جو خارج میں افراد ہیں یا ایک ہوگا یا ایک سے زائد ہوں گے۔ اگر ایک ہے، جیسے لفظ الہ، الہ خارج میں کیا؟ ایک ہے، یعنی اللہ رب العزت، یا کیا ایک سے زائد ہے۔ اب یہ جو ایک سے زائد ہیں، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، متناہی، غیر متناہی۔ متناہی کا معنی کیا؟ محدود، لمیٹڈ چیز۔ غیر متناہی یعنی ان لمیٹڈ، یعنی جس کے افراد کو آپ گن نہیں سکتے، جیسے ہم نے کہا جنت کی نعمتیں۔ یہ کلی کی کس اعتبار سے تقسیم تھی؟ باعتبار النظری الی الافراد فی الخارج او الی وجود الافراد فی الخارج، کہ خارج میں کلی کے افراد، وہ جو ذہن میں ایک سے زائد افراد آئے ہیں، وہ خارج میں موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسرا ہم نے اعتبار کیا پڑھا تھا؟
کہ یہ جو مصداق ہے، جو ذہن میں آپ کے معنی آیا ہے اور جو اس کے افراد خارج میں موجود ہیں، وہ جو مصداق میں ہے، کیا سب میں معنی برابر ہے یا قوت میں فرق ہے؟ اگر معنی برابر ہے تو کیا ہے؟ متواتر. اور اگر معنی میں کمی یا زیادتی ہے بعض میں، اور بعض میں زیادہ اور بعض میں کم ہے، تو مشکک بھی کہتے ہیں اور مشکک بھی کہتے ہیں. آج اسی کلی کی تقسیم پڑھیں گے ذاتی اور عرضی کے اعتبار سے، کہ جو آپ مصداق لے رہے ہیں اس کا کلی کا، کیا وہ کلی کے اندر داخل ہے یا خارج ہے. تو اس لیے اس کو آج کلیات الخمسہ جو تقسیم ہے کس اعتبار سے ہے؟ کہ وہ جو آپ نے ذہن میں معنی لیا ہے، تصور جو معنی ہے، جو شریکہ سے معنی نہیں کرتا، یعنی شریک ہونے سے، وہ جو شریک ہو رہا ہے، جو شریک ہو رہا ہے وہ تصور معنی میں داخل ہے یا خارج ہے؟ تو دو قسمیں ہو جائیں گی، ذاتی اور عرضی. کل کا نقشہ پہلے بناتے ہیں. اور مفرد کی کتنی، جز کی کتنی قسمیں تھیں؟ دو، جزئی اور جزئی اضافی، جزئی حقیقی. مرکب کی کتنی قسمیں تھیں؟ مرکب محض اور مرکب غیر محض. مرکب محض میں ہم نے کہا تھا محض جس میں غیر کا احتمال نہ ہو. مرکب کا غیر کیا ہے؟ مفرد. مرکب محض کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مفرد کا احتمال نہ ہو. صحیح. اور مرکب غیر محض کا مطلب کیا ہے؟ کہ غیر کا احتمال ہے، مطلب مرکب میں مفرد کا احتمال ہے، کہ وہ مرکب کیا ہے؟ مفرد کے معنی میں ہے. یہ الفاظ. تو یہاں پہ الفاظ سے کیا مراد ہے؟ الفاظ مستعملہ. الفاظ کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ مہمل کو ترک کریں. کتنی ہے؟ مفرد یا مرکب. مرکب کی کتنی شروط تھی؟ چار. آپ سے اگر کوئی پوچھے خلق اللہ کیا ہے، یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ اگر اعتبار نحو دیکھیں گے اس میں دو شرائط ہیں. مثلا اگر آپ سے کوئی کہ خالق المخلوق، خالق مفرد ہے، کس اعتبار سے کیوں مفرد ہے؟ نہیں ابھی نحوی نہیں، منطق میں کلی تو ہے. اگر معنی مقصود مراد لے رہے ہیں تب اگر اس میں لے رہے ہیں شرط پہلے ذہن میں لائیں. پہلے جز ہو، جز ہے، جز معنی پہ دلالت کرے تو یہ بھی شرط پائی جا رہی خالق اللہ. جس کے لیے وضع کیا ہے وہی معنی مراد ہو. خالق المخلوق کس کے لیے وضع کیا ہے؟ عالم ہے یا صفت ہے؟ یعنی خالق المخلوق صفت کے لیے وضع کیا ہے. تو اگر صفت کے لیے معنی لے رہے ہیں تو مرکب ہے، اور اگر کسی کا علم لے رہے ہیں تو مفرد ہے. جیسے عبداللہ کی مثال یاد رکھیں فی الحال ذہن میں، عبداللہ. تو مرکب، یہ جو مرکب ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ یا تو مفرد کا احتمال ہے یا نہیں ہے. مرکب محض اور مرکب غیر محض. یہ الفاظ کی کس اعتبار سے قسمیں؟ مستعمل، الفاظ مستعملہ. یہ جو الفاظ کی ہیں قسمیں کہ اس کا جز معنی پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. مثالیں ہم نے اس سے قبل لیکچر میں بیان کی ہیں. مفرد کی کتنی قسمیں ہو گئیں معنی کے اعتبار سے؟ یعنی کون سی؟ جزئی، کلی. جزئی کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ اضافی، حقیقی. وضاحت ہو چکی اس کی. کلی کی اب کتنی قسمیں ہیں؟ تین اعتبار سے. پہلا اعتبار کیا ہے؟ بے اعتبار
النظر الی الافراد فی الخارج. کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ 2. لیس لہ فرد، لہ فرد. لہ فرد کی کتنی قسمیں ہوگی؟ 1 او اکثر من 1، یعنی ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. جو ایک سے زائد ہے اس کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2. متناہی، غیر متناہی. سبب کیا بنے گا کہ فرد نہیں ہے یا فرد ایک ہے؟ سبب کیا ہے؟ 2 ہی ہوتے ہیں، استحالت یا جواز، یعنی یا تو مستحیل ہے ہونا یا جائز ہے لیکن بنایا نہیں گیا. ایگزامپل اس کی ہو چکی. دوسری کیا قسم ہے؟ باعتبار المعنی فی المصداق، کہ جو مصداق ہے، مصداق مطلب خارج میں جو افراد ہیں اس میں معنی برابر ہے یا نہیں. تو کتنی قسمیں؟ 2. مشکک، مشکک بھی بولتے ہیں، اس میں فاعل بھی اور اس میں مفعول بھی. متواطئ. تیسری کلی کی کیا قسم ہو گئی؟ باعتبار الذاتی والعرضی. تو 2 ہی قسمیں، ذاتی اور عرضی. یہ نقشہ ہے. آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ اس تقسیم کو کیا کہتے ہیں منطق میں؟ الکلیات الخمسہ. کلی کیوں کہتے ہیں؟ پڑھ لیا آپ نے کہ جس میں غیر بھی یعنی ایک سے زائد افراد شریک ہوں، یعنی وقوع شریکہ معنی نہ ہو، یعنی یطلق علی کثیرین. ذاتی اور عرضی کیوں کہتے ہیں؟ ذاتی مطلب وہ جو مصداق ہے، یعنی جو خارج میں افراد ہیں، وہ تصور معنی جو مفہوم ہے جس کا، اس کے اندر داخل ہیں یا نہیں. اگر داخل ہیں تو ذاتی اور اگر نہیں ہے تو عرضی. یہ پکچر بنا لیں، اس میں لکھیں گے تو ٹائم لگے گا. یہاں پہ ابھی ہم نے کس کا نقشہ پڑھنا ہے؟ ابھی ہم نے آگے اس سے چلنا ہے. یہ نقشہ آپ کے ذہن میں رہے. کون شعر ہے جو تقسیم کرے تھوڑی سی؟ جی قمر بھائی. یہ جو ابھی پڑھی ہم نے. جی ماشاء اللہ کریں شیخ علاء الدین. الفاظ کی 2 قسمیں ہیں. صحیح ماشاء اللہ. مفرد مرکب. مفرد کی پھر 2 قسمیں ہیں، جزئی و کلی. ادھر نہیں دیکھنا، بغیر پیج کے. اس کے بعد مرکب کی ذہن میں ترکیز کریں. مرکب غیر محض. اوکے. پھر کلی جو ہے اس کی 3 اعتبار سے قسم ہے. اوکے. ایک ہے کہ وہ خارج میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کی پھر 2 قسم ہیں کہ اس کے لیے فرد ہے یا نہیں ہے. اللہ مفتح علیک. صحیح، آپ لوگوں کو سمجھے. اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ الکلیات الکلیات الخمسہ. یہ کس کی تقسیم ہے؟ کلی کی. کس اعتبار سے ہے؟ کہ جو افراد خارج میں ہیں وہ ماہیت میں داخل ہیں یا نہیں ہے، یعنی مفہوم میں داخل ہیں یا یعنی اس کی ذات میں. ابھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. 2 قسمیں، ذاتی اور عارضی. ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جو ماہیت کا ماہیت سے خارج نہ ہو. کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں جی کریں. یہ نام اس کا کلیات خمسہ اور اس کی 2 قسم ہے، کیوں کلیات خمسہ من حیث الاصل نہیں، تفصیل. کیونکہ آگے جو تقسیم ہوں گی فروعات میں وہ 5 بنیں گی.
جیسے ہم کہتے ہیں احکام تکلیفیہ 5 من حیث الاجمال، 7 من حیث تفصیل، یعنی اس کے آگے آپ فروعات کو اگر گنیں گے تو کیا کہتے ہیں 7۔ اسی طرح جب آپ میراث میں پڑھتے ہیں تو میراث میں ایک تقسیم کیا آتی ہے من حیث الاصل، ایک تقسیم کیا آتی ہے من حیث تفصیل۔ تفصیل کا مطلب کیا ہے کہ ساری فروعات کو ملا کے اس کو آپ کلمہ کا نام دیں، 5 بنتی ہیں، 6 بنتی ہیں، 7 بنتی ہیں، 8، بغیر کوئی اعتبار کیے۔ ذاتی کی تعریف کیا ہے کہ جو ماہیت سے خارج نہ ہو، ماہیت سے خارج نہ ہو، ماہیت سے خارج نہ ہو۔ تو یا کیا ہے جو ماہیت سے خارج نہیں، تو مطلب کیا ہے اس کے اندر داخل، اس کا حصہ ہے، یا تو ساری ماہیت مراد ہے یہ جز یا جز ہے۔ اب یہ جو جز ہے یا جز کیا ہے مشترک ہے، یعنی جو لفظ آپ لے رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے اور اس کے علاوہ کے ساتھ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے یا صرف اس کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر تمام الماہیہ یعنی پورے مجموع کو، کس کو یعنی جنس اور یعنی جتنے اجزاء ہیں ماہیت کے وہ سارے ملا کے اگر بنے تو اس کو کیا کہتے ہیں نو۔ جز ہو اگر جنس، لیکن یہ جنس کون سی، یہ جز کون سا ہے الجزء المشترک۔ کیا مطلب، ابھی مثال سے واضح ہو جائے گا۔ الفصل، الفصل کا اور نام کیا ہے مائز، تمییز کرنے والا۔ اس کو کیا کہتے ہیں الجزء المختص، الجزء المختص یعنی یہ صرف اسی کی ماہیت کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ عارضی کی کتنی قسمیں ہیں 2، یا کیا ہے کہ صرف خاص ہے اس کے ساتھ تو خاصہ بھی کہتے ہیں، اور یا العارضی الخاص، یا پھر کیا ہے اس کے ساتھ بھی ہے اور غیر کے ساتھ بھی ہے تو العام۔ ایک اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے العرض، ایک ہوتا ہے العارضی، دونوں میں فرق ہے۔ العارضی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ذات، صفہ۔ ایک ذات ہوگی، اس کی صفت آپ بیان کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہ سواد ہے یعنی بلیک، اگر آپ نے عربی میں کہنا ہو ذات کو ساتھ ملانا ہو تو کیسے کہتے ہیں الرجل اسود۔ یہ جو اسود ہے اس کو عرضی کہیں گے، یہ جو سواد ہے اس کو عرض کہیں گے۔ کیوں؟ اس میں کیا ذات ہے اور صفت ہے، تو ہم بھی کیا لے رہے ہیں ذات اور صفت لے رہے ہیں۔ وہ صفت چاہے تو عام ہے چاہے خاص ہے۔ اب مثال سے سمجھیں، معروف مثال جو ہے الانسان حیوان ناطق، یہ کیا ہے نو، کیوں کہ اسی کی یہ ساری تعریف ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حیوان کیا ہے جنس، جنس، آپ کو کیسے پتہ چلا یہ جنس ہے؟ کیوں؟ جنس کی تعریف یہ ہے کہ جو کثیر افراد پہ بولی جائے، لیکن وہ جو کثیر افراد ہیں حقیقت میں مختلف ہوں۔ حیوان کے بعض افراد کی حقیقت کیا ہے انسانیت، ٹھیک ہے، بعض افراد کی حقیقت کیا ہے اسدیت، بعض افراد کی حقیقت کیا ہے فرسیت یعنی فرس گھوڑا۔ جتنے یعنی جو حیوان موجود ہیں تو ہر ایک کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ تو جنس کی تعریف کیا ہوگی یطلق علی الکثیرین مختلفین فی الحقیقہ، اردو میں یعنی جنس کہتے ہیں جو کثیر افراد پہ بولا جائے اور ان کثیر افراد کی آپس میں حقیقت مختلف ہو۔ ٹھیک ہے، اور جب مختلف حقیقت ہے تو مطلب یہ خاص نہیں ہے اس کے ساتھ، انسان کے ساتھ، غیر انسان میں بھی حیوان پایا جاتا ہے۔ ناطق، ناطق کیا ہے فصل،
فصل آپ نے کیوں کہا؟ یہ جو حیوان جنس تھی، اللہ مفتالک، یہ جو جنس تھی یہ کثیر افراد پہ بولا جاتا ہے، حقیقت میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اب انسان کو ایک ایسی چیز چاہیے کہ جو حیوان کی جو یہاں پہ حقیقت مراد ہے اس کو غیر سے مختلف کرے، یعنی غیر کو نکال دے، فرس کو نکال دے، اسد کو نکال دے، تو فصل آگی ناطق۔ سوال ہوا ای الحیوان، کون سا حیوان مراد ہے؟ آپ نے کہا ناطق، تو ناطق کس کے لیے آپ لائے؟ فصل کے لیے۔ فصل کس کے درمیان؟ جنس کے افراد کے درمیان، جنس کے افراد کے درمیان۔ یہ جو فصل ہے اب اس کی تعریف کیا ہوئی؟ جزء الماہیہ، جزء الخاصۃ بہا، الخاصۃ بہا، یہ دونوں مل کے کیا بنے؟ مثلا میتھ کی روح سے دیکھیں، حیوان پلس ناطق کیا ہوئے؟ 9، یعنی انسان۔ جنس پلس 9 جو ہے کن سے مل کے بنی؟ جنس سے اور فصل سے، یعنی مجموع الجنس والفصل کیا کہلاتا ہے؟ 9۔ تو 9 کیا ہوگی؟ تمام الماہیہ۔ انسان کی ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ یہ جو تمام الماہیہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 9۔ یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہو؟ ہاں جی، ہم نے کہا کہ کلی جو ہے ذاتی اور عرضی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوئیں؟ یعنی وہ جو مصداق خارج میں ہے وہ افراد ماہیت میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر داخل ہیں تو کیا ہے؟ ذاتی ہے، ذاتی ہے۔ تو ذاتی کی کتنی قسمیں ہوگی؟ 9۔ 9 کو کیا کہیں گے؟ تمام الماہیہ۔ تمام الماہیہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ماہیہ کا مطلب ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھنے کے بغیر جو لفظ آپ کو دیا گیا ہے صرف اس کو دیکھتے ہوئے تعریف کریں، اجزائے مشترکہ کے اعتبار سے۔ اجزائے مشترکہ کے اعتبار سے جو تعریف ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماہیت۔ اجزائے مختصہ نہیں۔ آپ نے کہا زید کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے زید کی ماہیت کیا ہے، تو اب آپ زید کی تعریف جزء مشترک کی بنیاد پہ کریں گے، خاص کی بنیاد پہ یہ نہیں کہیں گے زید عالم ہے، زید ازری ہے، زید مکی ہے، زید حنفی ہے۔ یہ جو ہیں اجزاء یہ کیا ہیں؟ خاص ہیں زید کے ساتھ۔ تو ماہیت خاص کے ساتھ نہیں آتی، کس کے ساتھ آتی ہے؟ مشترک جز۔ تو زید کے اندر مشترک جز کیا ہوا؟ انسان ہے۔ اب جب آپ نے کہا کہ زید انسان ہے تو مشترک جز کیا ہوا؟ انسان۔ کہ زید کے اندر بھی وہی جز ہے انسان، عمر کے اندر بھی ہے، بکر کے اندر ہی ہے۔ یہ جو مشترک جز ہوتا ہے اس کو ماہیت کہتے ہیں۔ آسان سی مثال سے سمجھے، اگر کوئی آپ سے کہے موجود کی تعریف کریں ماہیت کے اعتبار سے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الموجود من حیث هو الموجود۔ کیا مطلب الموجود من حیث هو الموجود؟ یعنی موجود جو ہے نا لیفٹ رائٹ یا صفات کو دیکھے بغیر جو صفت مشترک ہے نا اس کے اعتبار سے آپ نے تعریف کرنی ہے کہ موجود جو وجود رکھتا ہو۔ اب اللہ رب العزت کا بھی کیا ہے؟ وجود ہے، واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود جو آپ نے کہا ہے یہ جزء خاص ہے یا مشترک ہے؟ خاص ہے۔ خاص ہے۔ تو جو جزء خاص ہے وہ ماہیت کے اندر نہیں آتا کیونکہ وہ خود خاص ہے، جز خاص ہے، وہ باقیوں سے اس کو الگ کرے گا۔ تو موجود کے اعتبار سے اس کا اطلاق اللہ کی ذات پہ بھی ہوا۔ مثلا حیوان بھی موجود ہے، انسان بھی موجود ہے۔ جزء مشترک کے اعتبار سے موجود من حیث هو الموجود، کہ وہ موجود ہے۔ لیکن اگر انسان کے اجزائے خاصہ دیکھیں تو وہ اور موجود ہے، اگر حیوان کو دیکھیں یعنی آپ شیر کو دیکھیں اجزائے خاصہ کے اعتبار سے کہ وہ چیر پھاڑ دینے والا جانور ہے تو وہ اور موجود ہے۔
لیکن من حیث هو الموجود سب موجود ہیں، جزء مشترک ہے. ماہیت کی تعریف جزء مشترک کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو ہم نے کیا کہا؟ الانسان کہ انسان کیا ہے. یہاں پہ سوال پوچھا گیا انسان کی ماہیت کے متعلق. تو آپ انسان کی ماہیت کے متعلق جب سوال پوچھا گیا ہے تو اجزائے مشترکہ لائیں گے. حیوان، تمام انسان کے جو تمام افراد ہے اس کے اندر حیوانیت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی حیٌ کائن ہے، زندہ ہے. ناطق جزء مشترک ہے یا نہیں ہے افراد میں انسان کے. تو لہٰذا ماہیت کسے کہتے ہیں؟ جزء مشترک کے اعتبار سے تعریف. تو انسان کیا ہوا؟ نوع. حیوان کیا ہوا؟ جنس. ہم نے اس کو جنس کیوں کہا حیوان کو؟ جنس کیوں کہا؟ جنس اس لیے کہا کہ یہ کثیر افراد پہ بولا جا رہا ہے. کثیر، لیکن وہ جو کثیر افراد ہیں وہ کیا ہیں؟ حقیقت میں مختلف ہیں. حیوان جو ہے جنس ہے، حیوان جنس ہے. اس کے افراد انسان، فرس، حمار. کثیر افراد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کثیر افراد کی حقیقت مختلف ہے یا نہیں ہے؟ مختلف ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں جنس. ناطق کیا ہے؟ فصل ہے. کیا ہے؟ فصل. اس کو فصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے فصل کیا ہے، الگ الگ کیا ہے. کس کو؟ جنس کے افراد کو. آپ نے کہا انسان کی حقیقت کیا ہے؟ الانسان حیوان. سننے والے نے کیا کہا؟ ای الحیوان. آپ نے کہا ناطق. مثال سے سمجھیں. یہ ہے مثال. الانسان حیوان ناطق. الاسد حیوان مفترس. مشترک کیا ہے؟ حیوان. جزء المشترک. جزء المشترک اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزء المشترک کو جنس. اس جزء المشترک کو کس نے جدا کیا؟ یعنی انسان کو شیر سے، اسد سے کس نے جدا کیا؟ ناطق نے. اور اس کو مفترس نے. یہ جو جدا کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جدا کرنا یعنی فصل. اور کیوں جدا کیا؟ کیونکہ یہ جزء مختص ہے. جزء کہ ناطق اسد کا جزء نہیں، مفترس انسان کا جزء نہیں. یہاں پہ انسان جو کہا ہے تو انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کی جاتی ہے. تو صرف حیوان سے انسان کی تعریف کی جا سکتی کہ نہیں؟ اگر صرف حیوان سے کریں گے تو نہیں کی جا سکتی. کیوں کہ تعریف کیا ہوگی؟ غیر معنی ہوگی. جیسے الانسان حیوان کہہ دیا، سب کو یہ سمجھ میں ہے کہ انسانی مراد ہے عام طور پہ. نہیں. جب آپ نے کہا الانسان حیوان، انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. تو حیوان تعریف کیا ہوئی؟ غیر معنی. بھی اگر انسان کو آپ حیوان کہہ رہے ہیں تو مفترس بھی حیوان ہے، تو پھر مفترس بھی انسان ہوا. انسان کہہ دیا نا. نہیں، انسان کو جدا کرنا ہے مفترس سے. آپ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ الانسان حیوان، اتنا ہی کافی ہو گیا. لیکن یہ جو ہے لفظ عام ہے. کیا ہے؟ عام ہے. عام کا مطلب کیا ہے کہ صرف انسان ہی تو حیوان نہیں ہے، فرس بھی کیا ہے؟ حیوان ہے. تو جب آپ نے کہا الانسان حیوان تو اس نے سمجھا پھر فرس بھی تو حیوان ہے، پھر وہ بھی انسان ہوا. آپ جو جدائی سمجھ رہے ہیں وہ کس کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں؟ فصل کے اعتبار سے. فصل آپ کے ذہن میں ہے، ہم اسی ذہن کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ذہن میں ہے تو آپ نہیں فرق کر سکتے. الانسان حیوان تعریف غیر معنی ہے. غیر معنی کیا ہے؟ کہ مفترس بھی شامل ہو جائیں گے انسان کے اندر. دیکھیں حیوان میں اسد بھی آ گیا ہے یا نہیں، اور فرس بھی آ گیا، گھوڑا، یہ بھی تو حیوان ہے. جب آپ نے کہا الانسان حیوان، سننے والے نے کہا پھر اسد بھی کیا ہے؟ انسان. فرس بھی کیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی حیوان ہے. یعنی کیا مطلب کہ حیوان کو کیا بولتے ہیں؟ انسان.
حیوان کو؟ تو اس نے کہا پھر فرس بھی انسان ہے، اسد بھی انسان ہے. تو آپ نے کہا نہیں، یہاں پہ جو ہماری مراد ہے وہ ناطق حیوان ہے. آپ سننے والے نے کہا ہاں اسد بھی نکل گیا، اور اب تعریف کیا ہوگی؟ جامع معنی. الحمدللہ. جیسے وجود کی تعریف من حیث هو الموجود، ہاں جی، یعنی جس کا وجود خارج میں موجود ہے. تو اللہ کا وجود کہاں خارج میں؟ آپ کہتے واجب الوجود. ہم نے خارج کی کیا دلیل لگائی؟ آپ نے تعریف غلط کی. ہم نے یہ کہا الوجود من حیث هو الوجود بقطع النظر الى الخارج اولا، یعنی وجود کی تعریف من حیث هو الوجود یعنی وجود کے اعتبار سے، اس سے قطع نظر کہ وہ خارج میں ہے یا نہیں ہے. خارج میں قید نہیں ہے. نہیں. مثلا فلسفہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ ماہیت اور عدم جو وجود اور عدم یہ ماہیت میں داخل ہیں یا نہیں ہیں. تو اس میں وضاحت آتی ہے کہ آپ تعریف کیا کر رہے ہیں؟ الوجود من حیث هو الوجود. اب یہ وجود کے اجزاء خاصہ ہیں، خارج میں ہے، کیسے ہے، مفترس ہے، انسان ہے، کیا ہے، وہ اجزاء خاصہ ہیں. اور ہم نے کیا کہا کہ ماہیت کی تعریف کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ اجزاء مشترکہ کے اعتبار سے. اجزاء مشترکہ یعنی جو جز سب میں مشترک ہوگا وہ ماہیت کہلاتی ہے. اس لیے صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے کیا کہا خاص کی تعریف کرتے ہوئے؟ الخاص من حیث هو الخاص. کیا معنی؟ خاص کہ خاص کی جو ہم تعریف مراد لے رہے ہیں وہ جز مشترک کے اعتبار سے. آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ خاص کے ساتھ کوئی قرینہ آ گیا ہے، کوئی عوارض آ گیا ہے، کوئی معنی آ گیا. نہیں، ابھی وہ کہتے ہیں اس سے آپ آنکھیں بند رکھیں. الخاص ڈائریکٹ دیکھیں، الخاص من حیث هو الخاص، جز مشترک. جز مشترک کیا ہے؟ کہ ہر وہ لفظ جس کے اندر احتمال نہیں ہے. اب یہ احتمال اگر آپ نے لیفٹ پہ دیکھا، مثلا یہاں پہ لیفٹ دیکھا، آپ نے کہا یار یہ قرینہ آ گیا ہے، تو یہ تو خاص نہیں. احتمال آ گیا. وہ کہتے نہیں، آپ اس کے آنکھیں بند رکھیں، بنا اس کو دیکھیں نہ اس کو دیکھیں، آپ دیکھیں ڈائریکٹ خاص کو. خاص من حیث هو الخاص، یہ معنی ہے. پھر وجود کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ وجود مطلب یہ موجود ہے، خارج جو موجود تب تو وجود ہے اس کا. ہاں جی، اب صرف ذہن میں تو وجود کا کیا مطلب رہ جائے؟ یہ جو خارج ہے یہ عوارض وجود ہیں، یہ عوارض وجود ہیں، ماہیت میں داخل نہیں ہیں. مثلا فزکس کس سے بحث کرتی ہے؟ وجود کے مادہ سے، وجود کے مادہ سے. اب ہر ایک علم کا اپنا اپنا ایک وظیفہ ہے. من حیث هو الوجود حقیقت کے اعتبار سے کون وضاحت کرے گا؟ فلسفہ. اس کے آگے جو عوارض پہ بحث کریں گے، کبھی فزکس کہلائے گی، کبھی کیمسٹری کہلائے گی، کبھی کوئی بھی علم کہلا سکتے. یہ عوارض ہیں جو اس کے اوپر داخل ہوئے، اجزاء خاصہ ہیں. اللہ کا وجود خارج میں موجود نہیں ہے. ابھی اس کی وضاحت چھوڑیں، ابھی صرف اس پہ ترکیز کریں کہ اللہ کا وجود کلی ہے، جزئی ہے، خارج ہے، نہیں ہے. وہ علم فلسفہ کی بحث میں چلے جائیں گے. ابھی آپ کو یہ سمجھ آئی کہ ماہیت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ بار بار لفظ بول رہا ہوں کہ ماہیت کی تعریف اجزاء مشترکہ کے اعتبار سے ہوتی ہے، اجزاء خاصہ کے اعتبار سے نہیں ہوتی. یعنی جنس کے اعتبار سے ماہیت کی تعریف ہوتی ہے، فصل کے اعتبار سے. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ جو ہے خاص اور عام، آپ نے کیا کہا؟ حیوان ناطق. اگر آپ اس کی تعریف کس سے کرتے ہیں؟ خاص سے. الانسان حیوان، خاص لانا ہے جو انسان کے علاوہ کسی میں نہ ہو. الانسان حیوان ضاحک، کاتب، سارا کچھ آپ لکھ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ خاص ہے. اور اگر عام ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ الانسان حیوان ماشی، چلنے والا. ماشی گھوڑا بھی چلتا ہے، انسان بھی چلتا ہے، حمار بھی چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے جن کے اندر بھی جان ہے. تو یہ کیا ہے؟ عام. اب فرق کیا ہے؟ اس کو ہم ذاتی کیوں کہتے ہیں، اس کو ہم عارضی کیوں کہتے ہیں؟ کہ اگر آپ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کی نفی کریں گے تو ذات کی نفی ہو جائے گی. اگر آپ نے انسان کو ناطق نہیں مانا، ناطق یہاں پہ کیا مانا؟ کلام نہیں، قوت فکریہ. قوت
فکریہ. اگر آپ نے کہا ہے کہ انسان کی اب سمجھیے گا، انسان کی خلقت میں قوت فکریہ نہیں ہے تو انسان کی ذاتی نفی ہو گئی، کیونکہ انسان کو پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ کہ غور و فکر کرے. یہ ہے فکر کی یعنی تعریف من حیث هو الانسان. اب اگر عوارض آ جائیں انور بھائی، اب اگر عوارض آ جائے، وہ کیا ہو جائے؟ مجنون ہو جائے، فکر ختم ہو گئی نا. لیکن یہ فکر جو ختم ہوئی ہے کس اعتبار سے ہوئی ہے؟ عوارض یعنی جو اس کے اوپر کوئی عمل طاری ہوا ہے، جاری ہوا، اس اعتبار سے. لیکن اصل خلقت میں کوئی فرق نہیں تھا، اصل خلقت میں فکر تھی اس کی، اس لیے کہتے ہیں قوت فکریہ. آپ نے کہا الانسان، یہاں پہ ناطق کیا مراد ہے؟ قوت فکری. اگر آپ نے ناطق کی نفی کر دی تو ذات کی نفی ہوگی، لیکن اگر آپ نے ماشی کی نفی کی، چلنے کی، تو ذات اس کی ذات کیا ہے؟ قوت فکریہ کی حامل ایک زندہ چیز ہے، چلتی ہے نہیں چلتی یہ اس کے عوارض ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کہا ضاحک کی نفی کر دی، آپ نے کہا انسان ہنسنے کے لیے نہیں بنایا. کیا انسان ہنسنے کے لیے بنایا ہے؟ نہیں. یعنی انسان ہنسنے کے لیے نہیں بنایا تو یہ اس کی حقیقت میں شامل نہیں، ذات میں شامل نہیں ہے. عوارض ہیں جو اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے. افلا یضحکون قلیلا ولا یبکون کثیرا. سورہ نجم میں کیا ہے کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. لیکن قوت فکریہ اس نے ہر ایک کو دی ہے. یعنی ذاتی اس لیے کہتے ہیں کہ تینوں میں سے اگر کسی ایک کی نفی کر دی تو ذات کی نفی. عارضی اس لیے کہتے ہیں کہ عوارض ہے، عارضی ہے، اگر آپ نے نفی کر بھی دی ہے تو ذات کی نفی نہیں ہوگی. اور آپ علم البلاغہ کیا نحو کے بغیر سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ عربی زبان میں ہے، پہلے اس زبان کی تکوین ہوگی پھر اس کے حسن. اور آپ علم البلاغہ نحو کے بغیر اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ علم البلاغہ میں نحو کی مصطلحات استعمال ہوتی ہیں، مسند الیہ، خبر، مبتدا، یہ سارا کچھ. جس طرح بلاغہ کا فائدہ یہ ہے کہ کون سا کلام کیسے کرنا ہے، کون سے جملے کو کیسے جوڑنا ہے، اجزاء کو کیسے مرکب کرنا ہے، اعراب کے اعتبار سے نہیں، معنی کے اعتبار سے. نحو کے بغیر علم بلاغہ نہیں آتا، فلسفہ علم منطق کے بغیر نہیں آتا. اب یہ جو وجود کی بحث ہے، یہ علم فلسفہ کا اصل موضوع ہی وجود ہے. تو جب تک ہم منطق کی اصطلاح کو نہیں سمجھیں گے علم فلسفہ نہیں آئے گا. تو کیا آپ مستقبل میں ایسے اصول علوم شریعہ کورس کی طرح کوئی علوم فلسفہ کورس بھی کروانے کی نیت رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی علم منطق کے بعد علم فلسفہ ہی کورس کروائیں گے، ایزی مبتدئین یعنی بگنر کے لیے، تاکہ اس کے بعد ہم بڑی کتابیں پڑھ سکیں. مواقف، یہ شیخ الازہر حافظہ اللہ احمد طیب صاحب کی کتاب ہے مباحث الوجود. انہوں نے مواقف سے جو ہے نا کتاب، جو مواقف ہے عاد الدین ایجی کی، اس سے مواقف کی جو بحث وجود ہے، فلسفی بحث، اس کو جمع کیا ہے اپنی ایک مستقل بحث میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیخ الازہر صاحب کا اسپیشلائزیشن جو تخصص ہے وہ عقیدہ اور فلسفہ ہے. یہ عاد الدین ایجی رحمۃ اللہ علیہ یہ کس دور کے ہیں؟ ان کا جو دور ہے علامہ ابن حاجب کے بعد ہے، کیونکہ ان کی شرح ہے مختصر ابن حاجب کے اوپر عاد الدین ایجی کی. اور علامہ ابن حاجب کب کے ہیں؟ 7ویں صدی ہجری میں. ہاں جی. یعنی 646 ہجری متوفہ. اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ جنسی ذاتی عارضی ہو گئی، تقسیم وغیرہ اس کی وضاحت. اب ایک سوال ہے کہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے واقع فی جوابی ما ہوا، واقع فی جوابی ای شیئن،
अय्यु शैइन हुआ, ये पढ़ेंगे तारीफ में। ये जो कुल्लियात खमसा हैं, कुल्लियात खमसा, जिन्स और नौ, जिन्स और वाक़े किसके जवाब में होती है? मा हुआ के। अगर आपसे कोई पूछे मल इंसान, तो आप जिन्स बयान करेंगे, क्या बयान करेंगे? जिन्स या नो। आप उसने पूछा मल इंसान, आपने कहा हयावान। ये जो हयावान जिन्स है किसके जवाब में वाक़े हुई? माँ के। मा हुआ इंसान। क्लियर? अब अय्यु शैइन किसके जवाब में वाक़े होगा? इसके जवाब में कौन सी चीज वाक़े होगी? फसल और खासा। अय्यु शैइन, आपने, उसने पूछा आपसे मा हुवल इंसान, आपने क्या कहा? हयावान। उसने आगे डायरेक्ट क्या बोला? अय्यु हयावान। तो आप अय्यु हयावान के जवाब में क्या लाए? अल्लाह मफ्तालिक। तो नातिक या दाहिक क्या है? फसल या खासा है। तो अय्यु शैइन किसके लिए आया? तमयीज के लिए, दो चीजों के दरमियान तमयीज। मा हुआ किसके लिए आया? हकीकत के लिए। अब अगर कोई आपसे पूछे इसमें क्या फर्क है? मन ज़ैद मज़्ज़ैद, अब अगर आप जिन्स की तारीफ करें तो क्या होगी? अल जिन्सु युतलक अलल कसीरीन मुख्तलिफीन फिल हकीकती अल वाक़े बि जवाबि मा हुआ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिन्स की तारीफ क्या होगी? युतलक अलल कसीरीन मुख्तलिफीन फिल हकीकती अल वाक़े बि जवाबि मा हुआ। या ये भी कह सकते हैं जुज़उल माहियती, जुज़उल माहियती लहा वली गैरिहा अल वाक़े फी जवाबि मा हुआ। हमने क्या कहा था कि जिन्स जुज़ मुश्तरक है कि माहियत के साथ भी ताल्लुक होगा और गैर अल इंसान माहियत है, हयावान का इंसान के साथ भी ताल्लुक है और गैर इंसान हयावान यानी असद के साथ भी ताल्लुक है, फरस के साथ भी ताल्लुक है। नो की तारीफ क्या करेंगे? युतलक अलल कसीरीन मुत्तफिकीन फिल हकीकती अल वाक़े बि जवाबि मा हुआ। मुत्तफिकीन फिल हकीका से क्या निकल गई? जिन्स। और फी जवाबि मा हुआ से क्या निकल गई? फसल और खासा। अर्ज़ आम दोनों के जवाब में वाक़े, क्योंकि वो आम है, वो किसकी तमयीज़ करेगा? ना माहियत बयान करता है ना तमयीज़ करता है। तो बाकी कुलियात खमसा में से क्या रह गया? अर्द आम ला यका फी जवाबी अहदिहिमा। यह आप कुतुब में पढ़ेंगे। अब क्या फर्क है इसमें मन ज़ैद और मज़्ज़ैद? टाइम क्या हो गया? ला यका फी जवाबी अहदिहिमा। मन ज़ैद मज़्ज़ैद में क्या फ़र्क है? मन ज़ैद में जब उसने पूछा है तो अशख़ास मुशख़्ख़स ज़ात के मुताल्लिक़ पूछा है। मुशख़्ख़स से क्या माना होता है? आप ये अक्सर पढ़ते हैं ज़ातुन मुशख़्ख़स, ज़ातुन मुशख़्ख़स। मुशख़्ख़स ये चीज़ें होती हैं लौन, कद, मकान, निस्बत, ये जो हम बोलते हैं अज़हरी, मालिकी, हनफी, तवील है, यहाँ पे रहता है, ये सारे क्या हैं? मुशख़्ख़स। उसने आपसे पूछा मन ज़ैद, अब आपने मुशख़्ख़स के हवाले से जवाब देना होगा। आप कहेंगे ज़ैदुन आलिम, ज़ैदुन अज़हरी, ज़ैदुन हनफी, ज़ैदुन सलफ़ी, जो भी है। लेकिन जब उसने आपसे पूछा मज़्ज़ैद, माँ किसके लिए आता है?
حقیقت کے لیے. اب آپ نے زید کی حقیقت بیان کرنی, اور حقیقت کیا ہوتا ہے؟ جز مشترک. جز زید اور زید کے علاوہ بکر, عمر, علی میں جز مشترک کیا ہے؟ انسان. آپ کہیں گے زید هو الانسان, فمل انسان حیوان, و ای الحیوان ناطق. قرآن یہ دیکھیں آپ نے وہ کہتے ہیں نا سوال, ہم نے اس نے بھی کہا تھا خزینۃ العلم کی جو ہوتی ہیں نا چابیاں ہوتی ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ انما الخمر. اب آپ یہ سمجھیں کہ کتنا اہم ہے یہ علم. انما الخمر, قرآن خمر کا نام لے رہا ہے. کس کا؟ کہ خمر رجس ہے. اب اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ اگر نشہ نہ ہو تو پھر تو جائز ہوگا شراب پینا. اگر کسی کو نشہ نہ چڑھے تو وہ شراب پی سکتا ہے. آپ کہیں گے نہیں, الخمر حکم من حیث الحقیقہ, من حیث الحقیقہ, کہ قرآن نے الخمر ذکر کیا, عوارض ذکر, تو الخمر من حیث هو الخمر. کیا مطلب من حیث هو الخمر؟ عوارض کو چھوڑیں, نشہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کیا ملایا ہے, کس نے پیا, یہ عوارض ہیں جو خمر کے اوپر طاری ہو رہے ہیں. لیکن خمر کی اپنی حقیقت کیا؟ اسکار. فی ذاتی اس میں کیا ہے؟ اسکار. اب یہ جو اسکار اس کی حقیقت ہے, اب عوارض کی وجہ سے یہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو قرآن حکم بیان کر رہا ہے من حیث هو الخمر, من حیث العوارض نہیں. انما الخمر, فرمایا الخمر حرام ہے. قرآن سے پوچھا بھی خمر اگر مجھے نشہ نہیں ہو رہا تو پھر خمر جائز ہے؟ فرمایا نہیں. ہم نے الخمر بولا ہے تو یہ حقیقہ بولا ہے, حقیقت کے طور پہ. آپ کو نشہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, جب خمر ہے تو خمر حرام ہے. خمر کوئی بھی ہو, من حیث هو الخمر, اس کے اندر اسکار ہوگا. آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ مجھے نشہ ہوا نہیں ہوا, یہ اسکار کا اثر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خمر کے اندر اسکار نہیں ہے. آپ پہ اسکار کا اثر نہیں ہو رہا, بس آپ پہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ عوارض خارجیہ. عوارض خارجیہ کیا ہیں؟ میڈیسن, عادت. خمر کی حقیقت تھی اسکار کی, لیکن اس کے اندر میڈیسن ملا دی, آپ عادی ہو گئے پینے کے, آپ کو اس لیے اثر نہیں. تو یہ عوارض ہیں, حقیقت نہیں ہے خمر کی. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے خمر کو کیا حرام. تو قرآن نے جتنا بھی اس چیز میں بیان کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, یہ الف لام تاکید فی الحقیقہ ہے. الف لام کیا ہے؟ تاکید فی الحقیقہ, کہ ہم الف لام یہاں پہ کیا مراد ہے؟ للحقیقہ, کہ حقیقت الخمر حرام ہے. جی نہیں, بس تھوڑا سا 5 منٹ تھوڑا صبر کریں. آپ کو بھوک تو نہیں لگی قمر بھائی؟ ماشاء اللہ. الکلیات الخمسہ, اس کے نام کیا ہیں؟ ایک تو الکلیات الخمسہ بولتے ہیں, یہ تو آپ کو معلوم ہے. آپ ابن سینا کی کتاب پڑھیں گے الاشارات والتنبیہات, اس میں کیا پائیں گے آپ؟ المفردات الخمسہ. المفردات اب آپ سے کسی نے کہا المفردات الخمسہ, آپ پریشان, یار ہم نے تو کلیات الخمسہ پڑھا تھا, یہ مفردات الخمسہ اور کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ یہ مفرد ہوتے ہیں الاشارات والتنبیہات ابن سینا کی. یا کیا کہتے ہیں؟ المحمولات الخمسہ. کیوں کہ یہ جو کلیات خمسہ ہیں کیا واقع ہوتے ہیں؟ محمول. مثال کے طور پہ الانسان حیوان ناطق, یہ کلیات خمسہ ہیں, دونوں خمسہ میں سے ہیں. یہ کیا ہے؟ جنس, اور یہ کیا ہے؟ فصل. اس کو منطق میں کیا کہتے ہیں جب جملے کی ترکیب کریں گے؟ موضوع. اس کو پورے کو کیا کہتے ہیں؟ محمول. تو یہ محمول واقع ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟
یعنی اس کے ذریعے کسی چیز کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے. تو معمولات خمسہ یا کیا کہتے ہیں عیسیٰ گوجی بھی کہتے ہیں. یہ تو کتاب کا نام ہے حضور. ہاں جی عیسیٰ گوجی. عیسیٰ گوجی. عیسیٰ کا معنی کیا ہے کلیات، گوجی کا معنی کیا ہے خمسہ. کس زبان کا لفظ ہے حضور؟ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے تقریباً، تحقیق کر لیجئے گا اس کے اوپر. عیسیٰ کا معنی کیا ہے کلیات، غوجی کا معنی کیا ہے خمسہ. تو اس لیے عیسیٰ غوجی کا معنی کیا ہوا کلیات خمسہ. یہ کسی شخص کا نام بھی تھا؟ عیسیٰ غوجی کو مقبول مدینہ میں شائع کیا ہے. کیا یہ منطق کی پہلی کتاب تھی؟ نہیں منطق کی پہلی کتاب نہیں. اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں عبارات سہولت کی وجہ سے، اختصار کی وجہ سے زیادہ معروف ہے. سلسلۃ الکلیات، سلسلۃ یہ بھی اسی کا نام ہے. سلسلۃ الکلیات کا مطلب کیا ہے کہ کلیات کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتی ہیں. بعض نے کہا موجود سے شروع ہوتی ہیں اور بعض نے کہا جسم سے. ہم جسم سے شروع کرتے ہیں، الجسم. آگے کیا آئے گا الحیوان. اس کو آپ اتنا کر لیں النامی. النامی کے بعد کیا ہے الحیوان. حیوان کے بعد کیا ہے انسان. یہ سلسلۃ الکلیات ہے. انسان کے اعتبار سے یہ کیا ہوئی جنس قریب، کیونکہ ہم نے تمام الماہیہ کس کی بیان کرتے ہیں نو ہوتی ہے. تو نو کے اعتبار سے جنس سے قریب جنس سے بعید کا ہوتا ہے فیصلہ. نو کے اندر جنس فصل تمام چیزیں ہوتی ہیں. ہاں مجموع ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں انسان کے اعتبار سے جنس سے متوسط. جنس سے اس کو کیا کہتے ہیں جنس سے بعید. جسم کو اب آپ سمجھیں ایک ہوتا ہے جنس الاجناس، جنس الاجناس. ایک ہوتا ہے نوع الانواع. جنس الاجناس کسے کہتے ہیں وہ اعم چیز جس سے اور کوئی بڑا عام نہ ہو. یا آسان سی تعریف جنس الاجناس کا مطلب کیا ہے جس کے اوپر کوئی اور جنس نہ ہو. جسم کیا ہے جنس الاجناس ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس ہے نہیں ہے. یعنی جنس الاجناس کسے کہتے ہیں وہ عام لیس ما فوقہ جنس، وہ عام چیز جس سے مزید کوئی عام چیز نہ ہو. ہاں. اور نوع الانواع کسے کہیں گے انسان کو، کیونکہ اب اس کے نیچے نو نہیں ہے. یہ ہم نے ایک اعتبار سے، آپ اس کے ساتھ اور بھی وہ مختلف انواع لکھ سکتے ہیں. جنس الاجناس جس کے اوپر جنس نہ ہو. ہاں جی جس کے اوپر جنس نہ ہو جس کے اوپر عام نہ ہو. بتانا کیا چاہتے ہیں جنس الاجناس کو سے ہاں جی. اس کا فائدہ کیا ہے، سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ تعریف میں پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا شروط میں کہ تعریف میں جنس سے قریب ہو. اب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے سلسلۃ الکلیات کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے، کون سی جنس سے قریب ہے کون سی جنس سے بعید ہے. یہ فائدہ ہے. جنس الاجناس کیوں آپ دیکھیں جب آپ نے انسان کے ساتھ حیوان بولا ہے تو ذہن جلد ایکسیپٹ کرتا ہے. حیوان کا مفہوم کلیئر ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں تعریف میں اس لیے کہتے ہیں کہ جنس سے قریب لائی جائے. کیوں لائی جائے؟ کیونکہ تعریف کا معنی ہوتا ہے کہ واضح ہو، تو واضح جنس سے قریب سے ہوگی. لیکن اگر آپ بولتے ہیں الانسان جسم، جنس ہے لیکن ذہن کے قریب نہیں ہے، بعید ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بعید نہ ہو. تو اسی سے کیا نکلا جنس سے قریب جنس سے بعید متوسط سے فائدہ سمجھ آ گیا. فصل قریب فصل بعید. یہ سے نکل جاتے ہیں. فصل قریب مطلب کیا ہے جو جنس سے قریب سے ممتاز کرے. فصل بعید مطلب کیا ہے جو جنس سے قریب کے بعد جنس سے متوسط ہے جنس سے بعید ہے اس سے امتیاز کرے. کس کو؟ ماہیت کو. بس آپ نے کہا الانسان حیوان ناطق،
یہ جو ناطق ہے یہ کس کی فصل ہے؟ جن سے قریب سے ممتاز کر رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں فصل قریب. اگر ہو الانسان حیوان نامی، نامی نہ کہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ الانسان حیوان متحرک، وہ بھی سارے ہیں. صحیح. متحرک مطلب کیا آ جائے گا؟ اس کی ہے نا، الجسم المتحرک. الجسم یا متحرک ہے یا غیر متحرک ہے، متحرک نامی ہوگا. کلیئر؟ نامی کا معنی کیا ہے؟ نامی یعنی جو بڑے. بڑھے. نشو و نما پائے. اب نامی درخت بھی نامی ہے، انسان بھی نامی ہے، اسد بھی نامی ہے، لیکن نامی کے اندر حیوان ہے، وہ ہم مراد لے رہے ہیں انسان کی کلیات میں. تو یہ معنی ہے. منطق میں انسان کو جنس نہیں کہتے، باقی علوم میں اس کو جنس بولا جاتا ہے اصولیین کے ہاں. اصولیین کے ہاں جنس کا مفہوم عام ہے، اہل مناطقہ کے ہاں جنس کا مفہوم مضیق ہے، یعنی انسان نو ہے منطق میں. یعنی اگر آپ علم فقہ میں یا اصول میں لائیں گے انسان تو اس کو جنس کہیں گے. مثلا وہ کہیں گے یہ جنس ہے، اس کے نیچے ذکر اور انثیٰ کیا ہے؟ نو ہے. منطق میں یہ افراد ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افراد. افراد النو، یعنی نو کن کے اوپر بولا جا رہا ہے؟ ذکر اور انثیٰ کے اوپر. نوع الانواع آپ نے بتایا تھا، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ نوع الانواع کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نو جس کے نیچے مزید نو نہ ہو، یعنی ایسا اخص جس سے اور اخص نہ ہو. جنس الاجناس جس کے اوپر جنس نہ ہو. ہاں جی. نوع الانواع جس کے اوپر نو نہ ہو، جس کے نیچے نو نہ ہو. جس کے نیچے نو. یا اس کی دوسری تعریف کیا ہے کہ جنس الاجناس ایسا اعم جس سے اوپر کوئی عام نہ ہو. نوع الانواع ایسا اخص جس سے مزید کوئی اور اخص نہ ہو. اخص مطلب خاص. یہ ٹھیک ہے، اس کے نیچے نو نہ ہو، آسان ہے. یہاں تک کوئی ڈاؤٹ ہو؟ اپنے نو میں بتایا ایسی نو جس کے نیچے نو نہ ہو، نوع الانواع اور جنس الاجناس جس وہ عام چیز جس سے اوپر مزید کوئی عام چیز نہ ہو. ہاں جی. اب اگر کوئی آپ سے کہا جائے کہ تفصیلی نقشہ بنائیں، کیا بنائیں؟ تفصیلی نقشہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ الکلیات الخمسہ. کیا کریں گے؟ تفصیلی بنانا ہے. ذاتی تفصیلی معلم یکن خارجا من الماہیہ، یعنی جو ماہیت سے خارج نہ ہو. اور ما لیس بداخل فی الماہیہ، کہ داخل نہ ہو. تو اس کی کتنی قسمیں ہوگی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ ذاتی. اس کو کیا کہیں گے؟ عرضی. پھر ذاتی کی کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ 3. تفصیلی بنانا ہے. کیا رکھیں گے پہلے؟ تفصیلی نقشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اصل چیز لائیں پہلے. تمام الماہیہ، جزء الماہیہ، المشترک نہیں، ماہیہ یعنی ماہیہ کا جزء مشترک، جزء الماہیہ المختص. کیونکہ ماہیت ہے، ذات ہے نا. تمام الماہیہ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ جزء الماہیہ المختص، ایک نو. جزء الماہیہ المشترک کیا ہوگی؟ جنس. یہ کیا ہوگی؟ فصل. جنس کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ قریب، بعید، متوسط. نوع کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ نوع الانواع، نوع الانواع اور نوع الاضافی.
कैसे मतलब नौल इदाफी कैसे? आपने क्या पढ़ा, नामी के नीचे क्या था? हैवान। हैवान के नीचे क्या था? इंसान। हैवान अगर इंसान की तरफ से देखें तो क्या है? जिन्स है। लेकिन अगर हैवान को नामी की तरफ से देखें तो क्या है? नौ है, यानी नामी की नौ हैवान है। तो ये नौ। जुज़ुल फसल की कितनी किस्में हो गई? करीब, बाईद, मुतवस्सित। जो जिन्स की हैं मुतवस्सित। करीब का माना क्या है? जो जिन्स से करीब को मुमताज कर रही है। मुतवस्सित जो जिन्स से मुतवस्सित को। बाईद जो जिन्स से बाईद को। ये पहले के नौ इदाफी, नौ इदाफी, नौउल अनवा। अर्जी की कितनी किस्में हो गई? दो। अच्छा, ये जिन्स और फसल की एक जैसी किस्में हैं? करीब, बाईद, मुतवस्सित, करीब, हाँ जी, हाँ जी, वो हमने समझा दिया तक़दीम उसको। और ताख़ीर का कोई मसला नहीं? नहीं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की कसीम है ये। हाँ जी। ठीक है। अब क्या है, अर्दी की कितनी किस्में हो गई? खासा, आम। खासा में से हर एक की कितनी किस्में होगी? लाजिम, मुफारिक। इसकी भी वही लाजिम, मुफारिक। क्या मतलब लाजिम, मुफारिक? लाजिम का मतलब ये है कि जो हकीकतन हो, उससे कभी जुदा ना हो। मुफारिक का मतलब क्या है? कभी कभी जुदा हो। मसलन अल इंसानु दाहिक, अगर हम कहें दाहिक बिलकुवा, दाहिक बिलकुवा यानी उसके अंदर कुव्वत है हंसने की, तो लाजिम है। खासा है तो खासा लाजिम है। अगर हम कहें दाहिक बिलफेल, दाहिक क्या हर टाइम हंसता है? तो बिलफेल यानी हंसना, बिलफेल। तो दाहिक बिलफेल में क्या हो जाएगा? मुफारिक, कभी हंसता है कभी नहीं। इसी तरह आम्मा, आम्मा लाजिम और आम्मा मुफारिक। माशी, अच्छा, सही, किसी और जिन्स में पाया जा रहा है। यानी बिलकुवा। आप देखेंगे बिलकुवा चीज को लाजिम कहते हैं क्योंकि वो कभी जुदा नहीं होती। मुफारिक बिलफेल, फेल कभी आप करते हैं कभी नहीं करते। ये है। अभी सिर्फ ये याद रखें जी। जात। एक और बात सिर्फ इतनी याद रखें कि ये जो नो है, नो बाज इसको क्या कहते हैं? अर्जी। बाज इसको क्या कहते हैं? जाती। बाज इसको क्या कहते हैं? जाती और अर्जी के दरमियान वास्ता। बस इतना याद रखें। लेकिन मारूफ क्या है कि नो क्या है? जाती है। यानी मंतक की किताबों में आपको कितने अक़वाल मिलेंगे? तीन। नो जाती है, नो अर्जी है, नो वास्ता है। ये लाजिम और मुफारिक का थोड़ा। लाजिम का मतलब यह है कि जो कभी जुदा ना हो, जो कभी भी जुदा ना हो। मुफारिक का मतलब क्या है? जो कभी जुदा हो। मसलन हमने कहा दाहिक बिलकुवा। बिलकुवा का मतलब क्या है? कि आपके अंदर कुव्वत है हंसने की, तो ये तो कभी जुदा नहीं होती कुव्वत। लेकिन बिलफेल कभी जुदा होती है और कभी जुदा नहीं होती। ये मनातिका के तीन अक़वाल में से राजे कौल क्या है? राजे नो जाती है। हो गया। यहाँ पे क्लियर, यानी मालम यकुन खारिजन मिन अल माहिया, यानी माहियत से खारिज नहीं, या दाखिल है या तमामुल माहिया है। दाखिल है तो या जुज़्ज़े मुश्तरक है या जुज़्ज़े खास है। अर्जी क्या है? दाखिल नहीं है, दाखिल नहीं है तो क्या है? या खास होगी या आम होगी। ये है, इसको क्या कहते हैं? कुल्लियात खमसा को मबादी तसव्वुरात। अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? मकासिद तसव्वुरात। अगला लेक्चर इंशाअल्लाह ताला लास्ट होगा तसव्वुरात में, इंशाअल्लाह ताला। आपने सिर्फ क्या याद रखना है? कुल्ली, जाती, अर्जी। जाती जिन्स, नौ फसल, अर्जी आम खास। ये तफसीली मैंने बनाया। जब आप किसी को शरह करेंगे इल्लत के साथ, किसकी किस्में है? अब आपसे कोई कहे अल इंसानु मफहूमुन कुल्लियुन नौउन, समझ आ जाएगी अब आपको। मफहूम क्यों कहा, कुल्ली क्यों कहा, नौ क्यों कहा, कौन वजाहत करेगा?
लिखता हूँ. वो आपसे पूछा अल इंसान क्या है. अल इंसान मफहूमुन कुल्लियुन नौउन. जी, मफहूम क्यों है? अब आपने जो नक्शा पढ़ा है सबको ज़हन में रखें. हमने कहा था माना की अक़साम बिएतिबार महल, कि माना कहाँ पे ले रहे हैं आप, ज़हन में ले रहे हैं या खारिज में? ज़हन में ले रहे हैं तो मफहूम. जब ज़हन में लिया है तो ज़हन में जब माना आया है तो क्या किसी और को शरीक करने से उस माने ने रोका है या नहीं रोका? नहीं रोका तो कुल्ली है. इस एतबार से कुल नौ क्या है? तमामुल माहिया है. और अगर हम इंसान का इतलाक खारिज में करेंगे तो फिर ये क्या होगा? खारिज में क्या मतलब? जैसे अभी आपने कहा कि खारिज, ये खारिज ही की है. अच्छा, हमने क्या खामिस्ताक. अगर इसको और तफसीली बनाए, इसको और अगर तफसीली बनाए, मफहूमुन कुल्लियुन, कुल्ली के आगे क्या किस्में हैं? कुल्लियुन, मुतवातिउन, सही, मुतनाहियुन. अब सारी तफासिली बनाते हैं. क्वेश्चन कोई और? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.